اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مریم کا آغاز ہے اور اس کی میں نے 6 آیتیں آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ سورہ مریم مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں میں بھی ابتدائی صورتوں میں ہے، اور یہ بات اس سے معلوم ہوئی کہ جب مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور مشورے سے کچھ حضرات نے ہجرت کی اور حبشہ تشریف لے گئے، کیونکہ معلوم ہوا تھا کہ حبشہ کا بادشاہ ایک نیک دل اور یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے والا ہے، تو حضور نے مشورہ دیا کہ وہاں تم چلے جاؤ، اس لیے کہ مکہ کے لوگ مسلمانوں کو بہت زیادہ ہی ستاتے اور تنگ کرتے تھے۔ تو پہلی ہجرت میں 12 حضرات کا ایک وفد جو ہے وہ ہجرت کر کے گیا۔ اسی وفد میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس یعنی وفد میں شریک ہیں۔ اور پھر بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے مشورے سے 80 یا 82 آدمیوں نے بھی ہجرت کی، ان میں 20 عورتیں اور باقی سارے مرد تھے۔ تو گویا 2 ہجرتیں ہوئی مکہ مکرمہ سے حبشہ کے لیے، ایک 12 افراد پر اور دوسری 82-83 افراد پر تقریباً مشتمل تھے۔ جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ نے ان کو وہاں بھی سکھ کا سانس لینے نہیں دیا، انہوں نے اپنا ایک وفد بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس کو بڑے تحفے تحائف بھی دیے تاکہ بادشاہ کو غلط اطلاعات دے کر ان لوگوں کو وہاں سے نکلوایا جائے۔ اس وفد میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اسلام کے شدید ترین دشمن تھے اور بڑے زبردست سیاسی قسم کے آدمی تھے، اس وفد میں وہ بھی تھے جو مشرکین مکہ کی طرف سے وہ تحفے تحائف لے کر وہاں پر گیا تھا۔ تو جب اس نے انہوں نے جا کر بادشاہ کو کہا کہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ تمہارے پاس آئے ہیں، یہ کوئی خاص اعلیٰ تعلیم یافتہ قسم کے لوگ یا سوسائٹی میں جن کا اچھا مقام ہوتا ہے وہ لوگ نہیں، بلکہ معمولی طبقے کے مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو یہ بھاگ کر آئے ہیں ہمارے پاس سے، تو آپ برائے مہربانی اپنے ملک میں ان کو مت رہنے دیجیے۔ جب یہ بات تحفے بھی پیش کیے اور یہ بات بھی کہی تو بادشاہ اصل میں بڑا رحم دل تھا، اس نے کہا کہ جب تک میں ان سے صورتحال نہیں پوچھ لوں گا تو میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، پہلے میں نے ان سے پوچھیں کہ کیوں آئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، کیا بات ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے پاس ان کو طلب کیا، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے وہاں جا کر تقریر کی اور صورتحال بیان کی۔ تقریر میں یہ بھی شامل تھا کہ اس وقت یہ سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنے بیان میں سورہ مریم کا جو ابھی بعد دوسرا رکوع آ رہا ہے اس کا، وہ ساری چونکہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں تو وہ پوری صورتیں پڑھ کے سنا دی، یعنی پوری رکوع اس کا پڑھ کے سنایا، تو بادشاہ کے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ صحیح عیسائی بادشاہ پر عالم بھی تھا۔
جب انہوں نے تقریر ختم کی تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر حاضرین کو بتایا کہ جتنا قرآن میں بیان ہوا عیسیٰ علیہ السلام مریم کے حضرت مریم کے بارے میں، عیسیٰ و مریم اتنا ایک تنکا بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، نہ اس سے کم ہے. یعنی صحیح پوزیشن جو ان کی ہے وہ اس آیت میں یہ بیان کی گئی. خیر اس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ اور ان کو میں اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا، یہ ٹھیک لوگ ہیں اور یہ مظلوم لوگ ہیں، ان کی مدد کروں گا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں وہ بادشاہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا. جی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تاہم وہ مسلمان ہو گیا تھا. اور نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی. یہ واحد شخص ہیں کہ جن کی یعنی غائبانہ نماز پڑھائی گئی، لیکن وہ غائبانہ نماز بھی ایسی نہیں تھی جیسے آج کل لوگ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے لیکن کچھ حضرات پڑھتے ہیں اب بھی. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پہ اس کی پوری لاش صندوق سارا سامنے آ گیا تھا. جی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کہ اس کا یعنی صندوق سامنے رکھا ہوا ہے. کس طرح نماز پڑھی، بعض کی نماز پڑھی گئی اور وہاں سے اور کئی لوگ بھی آئے، مسلمان ہو گئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صورت ان ایام میں نازل ہو چکی تھی جبھی تو حضرت جعفر طیار نے اس کی وہاں پر تلاوت کی. اور اس کا نام سورۃ مریم اس لیے کہ حضرت مریم صدیقہ کا اس میں گرامی ہے تو ان کے نام سے یہ سورۃ مریم ہے. سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے کاف ہا یا عین صاد سے ہوا. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور اس سے پہلی کئی صورتوں میں بھی اس سے مختصر حروف مقطعات آئے ہیں اور وہاں اس سلسلے میں نے گفتگو بھی کی ہے، جس میں صحیح بات یہ ہے کہ ان حروف کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. باقی جو کچھ اہل علم نے یعنی کچھ معانی بیان کیے ہیں تو وہ صرف یقینی بات نہیں ہے. تو یقینی بات یہی ہے کہ اللہ عالم بمرادی بذالک الحروف، کہ ان حروف سے اللہ کی کیا مراد ہے اللہ ہی خود جانتے ہیں. بعض حضرات اس کو سورت کا نام بھی قرار دیتے ہیں کہ جو حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں ہیں وہ سورت کا نام بھی ہے. یہ بات ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دو نام ہیں، سورہ مریم اور سورہ کاف ہا یا عین صاد. جیسے کہ اس کے بعد والی سورت طٰہٰ سے شروع ہے اور طٰہٰ اس کا نام بھی ہے. جیسے اگر ایک سورت یاسین شروع اس سے ہے اور سورت کا نام بھی یاسین ہی ہے. تو بعض حروف مقطعات تو سورت کا نام ہیں لیکن سارے حروف مقطعات وہ سورت کا نام نہیں ہوتے، لیکن بعض حضرات کہتے کہ نہیں ہوتے ہیں. پھر اس سورت میں اس کا آغاز ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے جی، اور یہ پہلا رکوع حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی دعا سے متعلق ہے. دوسرا رکوع پر سیدہ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہوگا. جس طرح اس سے پہلی صورت میں انبیاء اور اولیاء کا ذکر تھا. اولیاء یعنی کون لوگ؟ اصحاب کہف، سب ولی تھے. اس کے بعد دو آدمیوں کا نہیں آ رہی چلو ٹھیک ٹھیک. تو اور سورہ کاف میں پہلے ان اصحاب کاف اولیاء تھے. اس کے بعد دو آدمیوں کا ذکر تھا، مومن اور کافر کا، باغ والے. تو ایک بھائی مومن تھا، دوسرا کافر تھا. اس طرح حضرت موسیٰ نبی تھے اور حضرت خضر ولی تھے اور جناب ذوالقرنین بھی ولی تھے. تو گویا انبیاء و اولیاء کا ذکر تھا پہلی صورت میں. اس صورت میں بھی انبیاء کرام کا ذکر ہے، جیسے حضرت زکریا نبی تھے، حضرت عیسیٰ نبی تھے، بعد میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق یعقوب علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام. یہ تمام انبیاء کا مختصر سے ذکر ہوگا.
کیونکہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں کا موضوع 4 باتیں ہوتی ہیں: اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور قرآن حکیم کی صداقت اور جزائے اعمال یعنی یوم آخرت۔ تو اس صورت میں بھی یہ 4 مضمون یعنی انشاءاللہ ہوں گے۔ تو آغاز ہے اس کا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس میں ھذا کا لفظ محذوف ہے، ھذا ذکر رحمت ربک، یعنی یہ ذکر ہے، بیان ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر ہوئی۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر ہے رحمت رب کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی رحمت کا، کس پر؟ عبدہ، اللہ کے بندے زکریا علیہ السلام کا، اس کا یہ ذکر ہے۔ اب اس کے بعد تو یہ آیت رسالت کا بھی بیان ہو گیا اس میں، اور قرآن مجید کی صداقت کا بھی ہو گیا، کیونکہ یہ چیز کہاں سے آئی؟ قرآن مجید میں ہے۔ اور یہاں نبی کریم علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے، زکریا علیہ السلام تو سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں، تو جب یعنی آپ ان کی سٹوری بتاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ پر وحی ہوئی ہے، تو وحی کی بھی صداقت ہوگی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی، اور توحید تو بھی ہے۔ ہوا کیا؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اذ جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے اذکر کا لفظ محذوف ہوتا ہے، جیسا کہ ذکروں سے پہلے ھذا محذوف ہے نا، تو اذکر جہاں ہوتا ہے قرآن مجید میں تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اذکر، اس سے پہلے ہوتا ہے اذکر، یعنی یاد کیجئے اس وقت کو جب پکارا زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو، جب پکارا انہوں نے کس کو؟ اپنے رب کو۔ کیسے پکارا؟ نداء خفیہ، چپکے چپکے پکارا، چپکے چپکے، زور سے نہیں، آہستہ آہستہ اللہ کو پکارا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زور سے پکارنا اور آہستہ پکارنا بالکل برابر ہے، تو اس لیے زور سے پکارنے میں اپنے آپ کو تھکانا ہی ہے۔ اللہ تو زور سے بھی سنتے ہیں، آہستہ بھی، جیسے کہ اس کے بعد کی صورت کے شروع میں ہوگا ان تجہر بالقول فإنه يعلم وأخفى، اگر تم زور سے بھی پکارو گے، زور سے بھی بات کرو گے تو کوئی فرق کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یعلم، جانتے ہیں، زور سے کو بھی جانتے ہیں، آہستہ کو بھی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی اپنے رب سے چپکے چپکے، اور اللہ کا نبی جو کچھ کرتا ہے، چاہے زکریا علیہ السلام یا اور نبی ہو، تو وہ ایک معیار ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، تو گو کہ زور سے بھی اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ پکار دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آدمی یعنی تنہائی میں ہے اور کوئی آس پاس سویا ہوا نہیں، کوئی ذکر و اذکار میں، تلاوت میں یا نماز میں مصروف نہیں، ایسی صورت میں اگر زور سے بھی ذکر کر لے وہ آدمی تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن تاہم آہستہ پکارنا یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ آہستہ ذکر جو ہے نا وہ زور کے ذکر سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، پھر خواہ مخواہ آدمی چیز ہے، جبکہ آہستہ والے میں کیا ہے؟ ہاں جی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خیر الذکر ما خفی، جی جو پوشیدہ ہے ذکر وہ بہتر ہے، وہ خیر الرزق ما یکفی، اور بہترین روزی وہ ہے جو آدمی کے لیے کافی ہو جائے، یعنی بہت زیادہ دولت مند ہونا نہیں، بلکہ اتنی روزی جس کے ضروریات کے لیے پوری ہو، اتنی روزی جس میں کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو یہ ایک بہترین روزی ہے، اور ذکر میں وہ جو خفی ہو وہ بہترین ذکر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں اپنے
دعا اپنے سے مانگنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو جب پکارو تو عاجزی سے پکارو اور چپکے چپکے پکارو۔ تو وہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ آدمی چپکے چپکے اللہ سے دعا کرے اور عاجزی کے ساتھ کرے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا۔ نادا کا لفظ ندا سے، اور ندا کہتے ہیں پکارنے کو، اور پکارتے آدمی دو طرح ہیں، ایک کسی کو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ پکار ہے، اور ایک کسی سے کچھ مانگنے کے لیے۔ تو مانگنے کے لیے پکارنے کو ہم دعا کہتے ہیں، کوئی کسی سے چیز مانگی جائے، اور ایک بلانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بلانے کے لیے صرف غائبانہ طور پہ اللہ ہی کو بلایا جا سکتا ہے، اور غیر اللہ کو غائبانہ پکارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پکارنا کسی کو او فلانے، یہ بھی عبادت ہے۔ او اللہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کا موجود ہے، سب کی سکتے ہیں، تو اللہ کو پکار سکتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلی صورت میں کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان رحمان کہہ کر پکارو۔ تو اللہ کو پکارنا یہ غائبانہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور دوسری کوئی ذات ہر جگہ موجود نہیں، اس لیے اس کو غائبانہ پکارنا اپنی حاجت میں یہ جائز نہیں، اور یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو پکارنا یہ ہے، اور دوسرا پکارنا ہے مانگنے کے لیے، ٹھیک۔ تو ندا کا لفظ دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں، یعنی ویسے پکارنا اپنی حاجتوں میں جی، اور یہ کہ اپنے دعا میں پکارنا، تو ندا کا لفظ دونوں میں۔ اسی طرح ادعو، وہ بھی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، یعنی ویسے نام لے کر پکارو، تو اللہ کا نام لے کر ویسے پکارنا بھی عبادت ہے، یعنی آدمی بیٹھ گئے کہتا اللہ 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ عبادت ہے، یعنی بطور وظیفے کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ کہ اپنی حاجت میں پکارنا کہ یا اللہ میری یہ حاجت پوری کیجیے یا میری یہ مشکل دور کر دیجیے، یہ بھی۔ تو دونوں طرح کی پکار عبادت ہے، اور یہ آہستہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری تعلیم کے لیے تو ہے کہ اللہ کے ایک نبی آہستہ پکارتا ہے، تو یہ تم بھی اس کی تعلیم کو آہستہ پکارو۔ اب یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، تو اس میں کیا کہا؟ تو اس میں ان سے دعا مانگی، یعنی ذکر کے طور پہ پکارنا نہیں، بلکہ یہاں حاجت کے طور پہ پکارنا مقصود ہے۔ وہ یہ کہ قال، انہوں نے فرمایا رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب۔ دعا میں آپ دیکھیے یا اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا رحمان بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں حاجات مانگنے کے لیے، حاجت براری کے لیے اللہ کا اسم گرامی زیادہ کر رب استعمال ہوا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب هب لی من الصالحین، یہ جتنی بھی دعائیں آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نہ تو اس میں ذاتی استعمال ہوا ہے، نہ دیگر صفاتی نام، بلکہ رب زیادہ استعمال ہوا ہے، تو یہ دعا کے لیے خاص لفظ ہے۔ رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ عظم ہڈی کو کہتے ہیں، اور وہن کہتے ہیں کمزوری کو، تو میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیا مطلب یہ ہے؟ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ تو جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ہڈی یہ تو مرکزی چیز ہے جسم میں جی، اگر وہی کمزور ہو جائے تو مطلب ہے کہ معاملہ آخر حد تک پہنچ گیا۔ اور یہ دعا اس وقت انہوں نے مانگی جب ان کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، 120 سال، اور بیوی کی عمر تھی 98 سال، 2 کم 100 سال، تو ظاہر بات ہے کہ عمر کا وہ حصہ ہے یہاں ہڈیاں تو کمزور ہوتی ہیں۔ اطباء کہتے ہیں، طبیب اور معالج اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر انسان کا جسم حوادثات سے بچ جائے، بیماریاں اور اس قسم کی
ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بالکل. یعنی ان تمام چیزوں سے اگر انسان کا جسم محفوظ رہے تو وہ 120 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. خیر یہ تو ان کی تحقیق ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. 120 سال سے زیادہ بھی لوگ زندہ رہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک تجربہ ہے کہ اگر حوادثات سے انسان کا جسم بچ جائے تو اس جسم کی ساخت ایسی ہے کہ 120 سال تک وہ رہ سکتا ہے. تو ان کی عمر تو 120 ہو ہی چکی تھی نا، لیکن اس عمر میں اولاد کی تمنا ایک بےسود سی بات ہوتی ہے جب کچھ رہا ہی نہیں، اسباب ہی نہیں ہے تو. لیکن انبیاء کرام اور صلحاء جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں صحیح معنی میں، وہ اسباب کو نہیں دیکھتے، وہ تو مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں. اسباب ہیں نہیں ہیں، آپ تو قادر ہیں، آپ تو اسباب پہلے فرما سکتے ہیں. جی تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ نہ کہ میں بوڑھا ہوں اب کیا مانگوں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی بارہا دعا مانگی ہوگی، لیکن دعا کا اثر کب ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے. اور اس وقت خاص طور پہ دعا مانگنے کا سبب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے وقت کے پھل دیکھنے جو دیکھا تھا وہ سبب بنا اس دعا کا. یعنی پھر تو مانگتے ہوں گے، اور لیکن بڑھاپے کی اس اسٹیج پہ انہوں نے جو دعا مانگی تو اس کا سبب تھا حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر پھر جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ تو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو بغیر موسم کے اولاد بھی تو دے سکتے ہیں. اس تیسرے بارے میں گزر چکے ہیں. خیر انہوں نے یہ بات اپنی کمزوری کا ذکر کیا، اور جب دعا مانگے آدمی تو اپنی کمزوری ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرے تاکہ عاجزی ظاہر ہو، اور جو عاجزی سے دعا کی جائے گی نا وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اپنی عاجزی کا ذکر انہوں نے ان الفاظ سے کہا کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور بھڑک گیا ہے میرا سر سفیدی میں. اشتعال کہتے ہیں بھڑکنے کو، یعنی میرے سر کے بال اتنے سفید ہو گئے جیسے کہ سفیدی بھڑک کر آ گئی. تو بھڑک ہیں میرے بال سفیدی سے، بڑھاپے کی سفیدی سے. تو اس وقت یعنی دعا تو نہیں کی جاتی عام طور پر، لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ ولم اکم بدعائک ربی شقیا، کہ میں نہیں ہوں آپ سے مانگ کر اے میرے رب بد نصیب. آپ سے مانگ کر میں کوئی بد نصیب نہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میری تمنا اس وقت بھی پوری کر سکتے ہیں. یہ ہے ان کی دعا. ٹھیک ہے، اس انداز سے کہ خفیہ طریقے سے کی، اور اپنی عاجزی اور کمزوری کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا، اور پھر اپنی مراد. ابھی آگے اور وجہ بھی بتاتے ہیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یعنی دعا مانگنے کا اصل سبب یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں اپنے عزیز و اقارب سے. موالی مولا کی جمع ہے نا، تو مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں. ان معنوں میں ایک آدمی کے جو قریبی رشتہ دار اور جو ان کے وارث وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ مراد ہوتے ہیں. تو یہاں موالی سے مراد ان کے وہ لوگ ہیں یعنی قریبی عزیز و اقارب، یعنی چچا زاد بھائی وغیرہ، اس طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں. اولاد تو تھی نہیں تو قریبی رشتہ دار وہ مراد ہیں. تو میں ڈرتا ہوں الموالیہ اپنے وارثوں سے، یعنی وہ لوگ جو میرے قریبی اتنے قریب رشتہ دار ہیں کہ مرنے کے بعد وہ وارث بن سکتے ہیں. ان سے ڈرنے کا کیا مطلب کہ وہ نالائق ہیں، یعنی میرے جو رشتہ دار ہیں وہ نالائق ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ آپ کی صحیح طور پہ عبادت نہیں کرتے. تو مجھے اندیشہ ہے ان سے کہ جو مشن نبوت کا میں چلا رہا ہوں وہ نہیں چلائیں گے، اس لیے کہ ان کے کرتوت اچھے نہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں، ان کے عقائد اچھے نہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ جو نبوت کا کام میں کر رہا ہوں میرے بعد یہ اس کو جاری نہیں رکھ سکیں گے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور دوسری طرف سے یہ بات بھی ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، یعنی وہ اولاد جننے کے سرے سے قابل ہی نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اب تک جو دعا مانگی ہوگی اولاد کی تو بیوی کے بانجھ ہونے کی وجہ سے وہ رکھ دی گئی ہوگی.
ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بانجھ کو بھی صاحب اولاد بنا سکتے ہیں. تو آج وہی بات انہوں نے ذکر کی کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے. وَفَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو آپ خصوصی طور پہ بخش دیجئے مجھے ایک وارث، یا ولی کا معنی کوئی وارث ہے کہ میرے وہ ورثاء جو اس وقت ہیں ان سے تو مجھے اندیشہ اور ڈر ہے کہ وہ میرے مشن، نبوت کے مشن کو جاری نہیں رکھیں گے، اس لیے مجھے ایسا وارث چاہیے جو میرے مشن کو جاری رکھ سکے. تو فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، ہب ہبے سے ہے. ہبہ کہتے ہیں کسی چیز کو فری میں کسی کو دے دینا، مفت میں کسی کو دے دینا. یہ فلاں نے مجھے چیز ہبہ کی ہے، یعنی بطور گفٹ کے لیے، میں اس کا مستحق نہیں تھا. تو یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ یعنی عمر کے لحاظ سے ہم اولاد کے مستحق نہیں ہیں، اب کوئی دیں گے تو آپ کی طرف سے گفٹ ہی ہوگا. تو فَهَبْ لِي، آپ مجھے ہبہ کیجئے اپنے پاس سے، خصوصی طور پہ مجھے دیجئے. کون؟ ولیّا، وارث. کیسا وارث؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیّا، ایسا وارث مجھے دیجئے جو تنہا میرا ہی وارث نہ ہو بلکہ وہ خاندان یعقوب کا وارث ہو، خاندان یعقوب کا وارث ہو. تو جس وراثت کا ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ وراثت کوئی جائیداد اور مال کی وراثت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نئی انبیاء کرام کی جائیداد کی وراثت ہوتی ہے اگر وہ صاحب جائیداد ہوں بھی. جبکہ زکریا علیہ السلام تو معمولی پیشہ کرتے تھے اور یہ بڑے ہی تھے، کارپینٹر تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے. تو ان بیچارے لکڑی کا کام کرنے والے جو ہے کتنی آمدنی ہوگی. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ نبوت کا کام بھی کرتے تھے، تو وقت بہت کم ہوتا تھا کسب معاش کے لیے. ایک تو پیشہ ہی معمولی، اور دوسرا سارا وقت اس پیشے کو دے بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو نبوت کی یعنی اپنے شریعت کی تبلیغ بھی تو کرنی ہوتی تھی. اس لیے مال والی بات تو یہاں ہے ہی نہیں کہ اس کا وارث مانگے. اور دوسری بات یہ کہ اگر مال ہو بھی تب بھی انبیاء کرام کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. جو کچھ انبیاء کرام کا مال ہوتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، وہ ہماری طرح وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں وراثت سے کیا مراد ہے؟ یہاں وراثت سے مراد علمی وراثت مراد ہے، جو میرے علم کا یا کار نبوت کا وارث ہو، یعنی لوگوں کو تک دین پہنچانے کا وارث ہو. تمہارے یہاں مالی وراثت مراد نہیں، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. تو اگر مالی وراثت ہے تو آل یعقوب کی وراثت کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا وہ سارے انبیاء کرام سے پہلے گزرے ہیں، سارا خاندان جو یعقوب علیہ السلام کو گزرا ہے ان سب کا یہ وارث ہو جائے گا مالی وراثت؟ وہ بات نہیں ہے. اس لیے یہاں علمی وراثت مراد ہے کہ وہ میرے علم کا وارث ہو اور آل یعقوب کے اندر جتنا بھی علم اللہ کی طرف سے انبیاء کی ذریعے سے آیا ہے ان کا وہ وارث ہو. انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی، یہ اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے. لیکن اہل تشیع جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے، اور اسی سے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یعنی خلاف مہم چلائی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو نبی کریم علیہ السلام کی وراثت نہیں دی. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ کو چونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو وہ ابو بکر صدیق کے پاس آئی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قائم مقام اور نائب تھے، اور آ کر انہوں نے مطالبہ کیا، اور مطالبہ اس طرح کیا، اس انداز سے کیا، یہ بھی کسی نے ان کو بتایا ہوگا اس انداز سے کہ ابو بکر اگر آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کے مال کا وارث کون ہوگا؟ انہوں نے کہا
کہ جو میرے عزیز و قارب ہیں، میری بیوی ہے، میرے بیٹے ہیں، وہ ہوں گے۔ کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کے وارث تو آپ کے بیٹے، بیٹیاں اور بیوی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو میں ان کی بیٹی نہیں، یہ انداز یہ تھا نا، تو پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیوں نہیں دیتے آپ؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ ہم جو تنہا، یعنی میں نہیں، ہم جو انبیاء کرام کی جماعت کے لوگ ہیں، ہم کسی کو مالی وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہمارا مال رہتا ہے وہ امت پہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جب ایک چیز میں وراثت ہے ہی نہیں سرے سے، تو میں کیسے آپ کو دوں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس مال جس کی آپ وراثت مانگتی ہیں، تو وراثت تو اس میں نہیں ہے، میں ملکیت کے طور پر تمہیں دے دوں، ہاں آپ کے ضروریات کی کفالت کروں گا، جو آپ کو ضرور چیزیں ہوگی وہ میں مہیا کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے کہ اس مال سے جو حضور کی طرف منسوب ہے، یعنی اس میں سے آپ حضور اپنا خرچہ بھی چلاتے تھے، بیویوں کو بھی دیتے تھے، اولاد کو بھی دیتے تھے، غرباء مساکین کو بھی دیتے تھے، تو طریقہ وہی رہے گا، ان کی بیویوں کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا بیٹی کی حیثیت سے، اور غرباء مساکین جو ان کو دیا جائے گا۔ تو مطلب کہ وہ وراثت جو ہے مسلمان کی مسلمان کو ہوتی ہے وہ نہیں۔ اور یہاں حضور نے کہا ہم جماعت انبیاء، سارے انبیاء کا معاملہ ایسا ہے۔ تو اس لیے اس آیت سے علمی وراثت مراد ہے، اور وہ مراد مالی وراثت مراد نہیں۔ سمجھے بات؟ اہل تشیع 3 آیتوں سے استدلال کرتے ہیں، ایک تو یہی آیت ہے، تو اس کا جواب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں وراثت سے مالی وراثت مراد نہیں، ورنہ آل یعقوب کا کیوں ذکر ہوتا؟ اور دوسری بات یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام معمولی پیشے کے آدمی تھے، ان کا مالی کا نہیں تھا، تو پھر جو وارث مانگتے ہیں ظاہر بات ہے وہ علم کا وارث مانگتے ہیں لیکن مال کا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی آپ جان لیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہو کر بھی ایک معمولی پیشے سے اپنا گزارا چلاتے تھے، لکڑی کا کام کرنے والا جی۔ یہی حال دیگر انبیاء کرام کا تھا۔ تو مطلب کہ پیشے کے لحاظ سے کسب معاش کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی پیشہ کرنے والے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی پیشے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر تو بہت سے انبیاء کرام بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ تو رزق حلال کے لیے آدمی کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام دیکھیے کھیتی باڑی کرتے تھے، اور کپڑا بھی وہ خود بنتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ تو اس طرح جتنے اہم اور ضروری کام لوگوں کے لیے ہیں تو ان کی ابتدا بھی انبیاء کرام سے کرائی گئی ہے۔ آگے پھر ان پیشوں نے ترقی کی، لیکن شروع نبی سے ہوا ہے ہر ضرورت کا کام۔ تو اب کوئی حقارت کی نظر سے کہے کہ معاذ اللہ کہ آدم علیہ السلام تو جو لائے تھے، کیونکہ جو کپڑا بنتا سے یہی کہتے ہیں نا۔ اب حقارت کی نظر سے کہے تو کافر ہو جائے گا، حقارت کی نظر سے کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ پیشہ بیان کرنے کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ پیشہ کرتے تھے، یا یوں کہہ کہ ادریس علیہ السلام تو درزی تھے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی مصیبت ہے کہ پیشوں کی وجہ سے لوگوں کو حقیر مانا جاتا ہے، چاہے اس کے اندر کتنا اچھا کمال کیوں ہو، اور فلاں لوہار جی اور فلاں جی ترخان ہے جناب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام خراب کرتا ہے۔ اور ضرورت ایسی ہے کہ یہی لوگ انسان کی ضرورت کی چیزیں بناتے ہیں، اور پھر اسی کو ہم لوگ حقیر کہتے ہیں۔ تو اسلام میں کوئی پیشہ جو جائز پیشہ ہے وہ حقیر نہیں، اور وہ بڑے بڑے علماء، صلحاء اور انبیاء کرام نے بھی یہ پیشے کیے ہیں۔
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کوئی بڑے مالدار نہیں تھے کہ مال کی وراثت کے لیے اولاد طلب کریں، بلکہ علم کے لیے وارث طلب کیا، اور علم کا وارث تو سب ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو مالی وارث تو نہیں بناتے، پر ہم علم کا وارث بناتے ہیں، اور جس نے علم کی وراثت حاصل کی اس نے ایک بہت بڑی وراثت حاصل کی۔ گویا مال کی وراثت معمولی بات ہے، علم کی وراثت سب سے بڑی بات ہے۔ تو خیر ایک یہ آیت ہے جس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں، اور ایک آیت سورہ نمل میں آئے گی آگے چل کر، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ تو دیکھو یہاں بھی بیٹا باپ کا وارث ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں بھی وراثت سے دو طرح کی وراثت مراد ہے، اور مالی وراثت مراد نہیں، بلکہ ورث سلیمان میں علمی وراثت۔ علمی وراثت اگر مالی وراثت ہو تو تنہا سلیمان صاحب کو کیسے ملے؟ ان کے داؤد صاحب کے 18 بیٹے تو اور بھی تھے، 18 بیٹے ان کے اور بھی تھے۔ اگر وراثت مالی ہوتی تو تنہا اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو وارث کیوں فرماتے ہیں؟ دوسرے بیٹے بھی تھے، لیکن وہاں بھی وراثت علمی ہے کہ علمی لحاظ سے صرف سلیمان علیہ السلام آپ کے وارث ہوئے، اور باقی بیٹے جو آپ کے وارث نہیں بن سکے، یعنی ان کے کچھ اعمال ٹھیک نہیں تھے جیسے بھی تھے۔ لیکن اگر مالی ہوتی تو سب ہوتے، لیکن مالی کی علمی تھی، اس لیے وارث سلیمان داؤد۔ تو وہاں بھی وراثت سے مراد یعنی ایک تو یہ کہ حکومت کی وراثت بھی ان کو ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے انتہا یعنی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ خود سورہ انبیاء میں دیکھو فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ کہ ہم نے اس قضیہ اور مقدمے کی فہم سلیمان علیہ السلام کو دی، اور بڑا اچھا انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو ہمارا کار نبوت کی وراثت مراد ہے، علمی وراثت مراد ہے جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور دیکھیے داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد 13 سال کی عمر میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا۔ 13 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ 13 سال کر دو جی، لیکن 13 سال کی عمر میں وہ تخت پہ بیٹھے، حکومت بھی چلائی، نبوت بھی ملی، اور ایسی حکومت اللہ نے ان کو دی کہ نہ پہلے کبھی کسی کی دی، نہ بعد میں کسی کو اللہ تعالیٰ دیں گے، قابلیت تھی۔ تو اصل بات یہ ہے، ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، تو مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار یا مسئلہ مسائل ایک دوسرے کو بتاتے تھے، تو آپ بعض مارکیٹ میں چلے گئے۔ مارکیٹ میں جا کر آپ نے آواز لگائی، کہا لوگوں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسجد نبوی میں تو حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم لوگ یہاں دھندے میں پھنسے گئے، مسجد میں تو حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ اب عام طور پر تو میراث کا لفظ یہی ہوتا ہے، کوئی کارخانہ تقسیم ہوگا، کوئی مکان تقسیم ہوگی، زمین تقسیم ہوگی۔ تو سب لوگوں نے دکانیں بند کی، پھٹافٹ دوڑتے آئے مسجد میں، کیا پتہ کوئی خزانہ ہو تقسیم ہو رہا۔ وہ بھی آ گیا، جب دیکھا تو مسجد تو خالی پڑی تھی، ایک کونے میں کچھ لوگ جو ہے علمی مذاکرہ کر رہے تھے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، مسجد میں کچھ بھی نہیں، اور ڈانٹنے لگا کہ ابو ہریرہ آپ نے ہمارا کام خراب کیا، کہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، خام سے دکانیں بند کری۔ آپ نے اشارہ کیا کہ وہ جو ہے چند آدمی بیٹھے نا وہ تقسیم حضور کی وراثت دی ہے، یعنی حضور کی علمی وراثت ہے، اور جو پڑھتا پڑھاتا ہے تو حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ مال سوچ اپنی۔ تو یرثنی و یرث من آل یعقوب کہ وہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو آل یعقوب میں یعنی ہزاروں پیغمبر آئے، مطلب تو سب پیغمبروں کا علمی وارث ہو، ایک ایسا بیٹا ہمیں اے اللہ عطا فرما۔ تمہارے بیٹے کی خواہش تو ایک فطری چیز ہے، حال جوڑا جو شادی کرتا ہے تو اولاد کی اس کو خواہش ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، جب انبیاء کرام کو یہ خواہش ہے تو ان کو تو ہونی چاہیے۔ لیکن فرق یہ ہے
کہ یعنی انبیاء اولاد کی خواہش کرتے ہیں اپنا پروگرام چلانے کے لیے، اور ہم لوگ خواہش کرتے ہیں اپنے پروگرام چلانے کے لیے کہ مکان کا وارث ہو جائے گا، جائیداد کا وارث ہو جائے گا، یا اور کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں. تو یہ فرق ہے. بے شک یہ ٹھیک ہے، ان چیزوں کی خواہش بھی صحیح ہے، لیکن یہی خواہش نہیں ہونی چاہیے. اصل بات خواہش کی یہ ہے کہ نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں وہ اولاد وارث بنے. تو اس لیے یہ فرمایا کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب. اور دوسری بات وجعلہ رب رضیہ، اور کر دے اس بیٹے کو اے میرے پروردگار اپنا پسندیدہ بندہ، ایسا بندہ بنا کہ آپ اس سے راضی اور خوش ہوں، وہ ایسے کام کرے کہ آپ اس سے راضی اور خوش ہوں. وجعلہ رب رضیہ، اور کر دیجئے اس کو اے میرے رب رضیہ، اپنا پسندیدہ. یہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا. ٹھیک ہے، اور یہ دعا مختصر سورہ آل عمران میں بھی گزر چکی ہے اسی طریقے سے. لیکن پہلے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، کوئی جواب نہیں آیا ہوگا تو مانگتے رہے. اور دعا تو مانگتے رہنا چاہیے، چاہے اس کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کا اگر اثر یہ نہ ظاہر ہو کہ وہ چیز ہمیں ملے تو بھی دعا ایک عبادت ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنتی رہتی ہے. اگر اللہ کو منظور ہو تو دنیا میں بھی اس کا ثمرہ دیتے، نہیں تو کم سے کم آخرت میں تو اس لیے دعا تو بہرحال مانگنی چاہیے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے ہی مانگے، پھر اس کے بعد عالم اسباب اس کو تلاش بھی کرے. تو انہوں نے میں نے کہا کتنی دعا مانگی ہوگی، تو کبھی دعا جو ہے نا اس کا اثر سینکڑوں سالوں کے بعد بھی ہوتا ہے، اور کبھی کئی سالوں کے بعد بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ فوراً دعا مانگیں اور اسی وقت اس کا اثر ظاہر ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وجعلہ رب رضیہ، کر دے اس کو میرے رب پسندیدہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیٹا دیا تو واقعی وہ ایسی خوبیوں کا حامل بیٹا تھا، کچھ اس میں ایسی خصوصیات تھیں جو کسی اور نبی میں نہیں تھی. اس کا ذکر سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جس وقت آپ کی دعا قبول ہوئی اور فرشتے نے آپ کو بشارت سنائی تو اس میں ساتھ میں اس بیٹے کی خصوصیات بھی بیان کی. وہ کیا تھا؟ سیدن و حصورن و نبیًا من الصالحین. ایسا بیٹا دوں گا جس میں 4 خصوصیتیں ہوں گی. سیدن کہ وہ سردار ہوگا، اپنی برادری کا، اپنی قوم کا سردار ہوگا، سر بر آوردہ شخصیت ہوگا. یعنی جیسے آپ سردار ہیں، نبی ہیں، تو وہ بھی سردار ہوگا آپ کا بیٹا. سیدن و حصورن، اور وہ خواہشات سے روکا ہوا ہوگا. یعنی خواہشات جس میں نہیں وہ تو انبیاء کرام ہیں، انسان ہیں یا جن ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات رکھی ہیں. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس طریقے سے پیدا کیا کہ وہ حصوراً، ان کے اندر خواہش ہی نہیں تھی، اس لیے زندگی بھر انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی کے جو قوت ہوتی ہے وہ نہیں، وہ تھی لیکن خواہش ہی نہیں اس طرح سے. حالانکہ کوئی نبی ان کے سوا نہیں گزرا جس نے یعنی شادی نہ کی، لیکن یہ واحد نبی ہے کہ جن میں خواہش بالکل تھی نہیں. ایسے اللہ کو یاد کرتے تھے، ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصروف اور مشغول رہتے تھے کہ دوسری چیز کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی. تو زندگی میں انہوں نے شادی نہیں کی. اب یہ کہ آپ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی، ان کی زندگی کا دور بھی ابھی پورا نہیں ہوا. ان کی زندگی کا دور ابھی پورا نہیں ہوا، وہ تو دوبارہ آئیں گے. جب دوبارہ آئیں گے تو باقاعدہ پھر شادی کریں گے، اولاد بھی ان کی ہوگی. تو اس لیے صرف ایک جماعت انبیاء کرام میں ایک ہی نبی ایسے رہتے ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی. حصورت و نبی. تیسری بات یہ کہ وہ نبی ہوگا، عام آدمی نہیں ہوگا، نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجے گا. اور من الصالحین، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا. تو نیک بندے یہ تو ایک عام اصطلاح ہے،
نبی کے علاوہ بھی کئی لوگ نیک ہوتے ہیں، لیکن نیکی میں بھی تو فرق ہے۔ نبی کا نیک ہونا ایسا مقام ہے جہاں تک دوسرا نہیں پہنچ سکتا، تو نبی کا صالح ہونا بہت اونچی بات ہے، تو چونکہ یہ نبی بھی ہوں گے صالح بھی ہوں گے تو ان کا مقام انہیں بہت بلند ہوگا۔ تو یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت کے لحاظ سے تو دیگر کئی انبیاء کرام ان سے مرتبے میں عالی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر سب سے آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درجات تو بہت عالی ہیں، لیکن یہ خصوصیت ان میں بھی نہیں ہے جو خاص خصوصیت یہ ان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وجعلہ رب رضیہ، کر دیجئے اس کو اے میرے پروردگار اپنا پسندیدہ بندہ۔ سبحان اللہ۔